جناب اسپین سے آئے ایک شخص کو رحیم یار خان میں مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا، اور ہم اکثر باخبر سویرا میں شام رمضان میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، مرڈرز، ماورائے عدالت قتل۔ معروف کمپنی کے یہ مالک تھے۔ نعمان کیسر پر الزام تھا کہ اس نے شوٹرز کی مدد سے بہنوئی معاذ کو قتل کرایا تھا۔ پولیس یہ بتاتی ہے کہ مقتول معاذ ایک معروف کمپنی کے مالک تھے اور الحاج محمد امجد قاضی کا بیٹا تھے یہ، اور ملزم نعمان کیسر نے قتل کے لیے شوٹرز کو کرائے پر ہائر کیا اور اسپین میں بیٹھ کر منصوبے پر عمل درآمد کروایا۔ اچھا جی، اب اس کی مزید ڈیٹیل یوں سامنے آتی ہے کہ شوٹرز قتل کے بعد دبئی فرار ہو گئے اور پولیس کی کارروائی کے نتیجے میں دونوں شوٹرز کو گرفتار کیا گیا، جنہیں عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ پنجاب پولیس نے مرکزی ملزم نعمان کیسر کے نام ریڈ وارنٹ جاری کروائے، جس پر اسپین کی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں نے مقامی پولیس اسٹیشن میں ان کی حاضری جو ہے وہ لازمی قرار دی۔ اب اسپین میں حالات کشیدہ ہونے پر ملزم کو پھر پاکستان آنا پڑا اور ضمانت پر رہائی کے بعد ملزم نے پاکستان سے پھر جانے کا منصوبہ بنایا۔ پنجاب سے جاتے ہوئے رحیم یار خان پولیس سے فائرنگ کے تبادلے میں یہ مارے گئے۔ اب ترجمان جو ضلعی پولیس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ملزم نعمان رحیم یار خان سے سندھ جا رہا تھا اور ملزم پر لاہور میں قتل سمیت 3 مقدمات درج تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تعلق ملتان سے، پھر رحیم یار خان میں پہلے خبر آئی کہ انہیں وہاں قتل کیا گیا۔ اب جب وہاں پوچھا گیا سارا معاملہ تو کہا گیا کہ نہیں جی، یہ تو ہماری جورسڈکشن میں ہی معاملہ نہیں آتا ہے، کیونکہ ان کا قتل تو اوباڑو میں ہوا ہے اور اوباڑو تو سندھ میں ہے۔ اب یہ سارا ایشو ہے کیا، یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ بالکل جانیں گے، اپڈیٹس بھی جانیں گے ہمارے نمائندے سے، لیکن پہلے آپ کو ذرا بتاتے ہیں کہ مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے ملزم کے محلے دار کا کیا کہنا ہے، ذرا وہ سنیے۔ کوئی کیس ہے، جھوٹا کیس ہے یا کیا ہے؟ انہوں نے وہاں پہ اسپین میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں جو ان کی فیملی نے بتایا کہ میں جا کے پاکستان جاؤں اور اپنے کیس کلیئر کرواؤں۔ ظاہر ہے میری فیملی آگے بچے ہیں، کوئی نیشنلٹی کے لیے ہو سکتا ہے اپلائی کیا ہو، تو اس میں مطلب یہ کوئی ان کے اوپر کوئی چارج نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ 1 سال سے پاکستان میں تھے اور اپنے کیسز کو فالو کر رہے تھے۔ گزشتہ کو مہینے 1.5 مہینے سے وہ کسی بیل کے سلسلے میں کسی کورٹ میں گئے ہیں، وہاں پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور 2-3 دن پہلے تک پتہ چلا کہ ان کی جو 1-2 ان کے اوپر کیسز ہیں ان میں ضمانت ہو گئی ہے۔ مچلکوں کی وجہ سے رہائی عمل میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ گزشتہ رات 10 بجے مقامی جو مصری شاہ پولیس ہے وہاں کا بندہ کوئی ڈھونڈتے ہوئے ان کے گھر تک پہنچا، انہوں نے تصویر دکھائی اور نام پوچھا، انہوں نے کہا یہ آپ کا بندہ، انہوں نے کہا جی یہ ہمارا بندہ، انہوں نے کہا ان کا انکاؤنٹر ہو گیا، جا کے آپ یہاں سے اوباڑو سے جا کے اپنی میت کو چھوڑ لے۔ تو ہمیں آج کل یہ بڑا سننے کو ملتا ہے جی، انکاؤنٹر ہو گیا، اور یہ ہم کافی زیادہ، آپ نے ایک عرصہ سنا ہوگا پنجاب میں اس طرح یہ بڑا کہا جاتا تھا کہ اس طرح جی ماورائے عدالت قتل ہوتے ہیں۔ اب پھر سے اس کی کافی گونج ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ بابر خان ہمارے نمائندے موجود ہیں۔ بابر بتائیے گا، یہ پولیس کا مبینہ مقابلہ جس میں یہ کیسر نامی شخص جو ہے یہ مارا جاتا ہے، ضمانت پر تھے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، کہاں پر انہیں مارا گیا ہے، پولیس کا ورژن کیا ہے، ان کے محلے دار کچھ اور بتا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ 2023 میں ایک جو بزنس مین ہے امجد قاضی، ان کے جو بیٹا معاذ، اسے نصیر آباد کے علاقے میں قتل کیا گیا تھا، جس کا مقدمہ جو نعمان کیسر ہے، یہ نعمان کیسر کے بہنوئی تھا معاذ، اور معاذ نے اس کی بہن کو طلاق دے دی تھی، جس کی بنا پر اس نے شوٹروں کے ذریعے شوٹر ہائر کیے اور اسے قتل کروایا۔ خود یہ اسپین چلا گیا۔ شوٹر جو ہیں وہ دونوں پکڑے گئے اور انہیں عمر قید ہو چکی ہے عدالت کی جانب سے۔ جب یہ اسپین چلا گیا، اسپین جا کر اس نے وہاں رہائش اختیار کی، لیکن ریڈ وارنٹ جاری ہونے کے بعد ان کی خواتین جو ہیں اور ان کی فیملی، ان کو بھی اسپین کے ایک پولیس اسٹیشن میں روزانہ کی بنیاد پر حاضری لگوانی پڑتی تھی۔ جب یہ پاکستان آیا تو اس کے بعد انہیں عدالتوں کا سامنا کیا۔ عدالتوں میں اس نے ریٹ بھی کی کہ مجھے مبینہ مقابلے میں ماورائے عدالت قتل میں مار دیا جائے گا۔ اس کے بعد 3 مقدمات تھے اس کے اوپر، 1 مقدمہ رہ گیا تھا، باقی میں ضمانتیں ہو چکی تھیں۔ اسے اچانک یہ غائب ہو گیا۔ اس کے جو ورثہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو پولیس نے اغوا کیا اور جا کر پولیس نے مبینہ طور پر رحیم یار خان اور سندھ کا جو بارڈر ہے وہاں پر جا کے اسے مبینہ مقابلے میں پار کیا۔ اسی طرح کا مقابلہ ایک تیفی بٹ جو لاہور کا بہت بڑا ڈان تھا، اس کو بھی وہیں پر جا کر مارا گیا تھا۔ اور اس طرح جب مقابلہ ہوا اس کے بعد اب ہماری لاہور کے جو ڈی آئی جی CCD ہیں
ان سے بات ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مقابلے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ رحیم یار خان پولیس نے کیا ہے. اب تک دیکھیں ماورا عدالت قتل میں سی سی ڈی نے اب تک 2025 سے لے کر 2026 کے آغاز تک 1563 افراد جو مبینہ مقابلے میں مارے گئے ہیں. اس کے علاوہ درجنوں افراد ایسے ہیں جن کے نیفوں میں پسٹل چلا ہے. اب یہ ماورا عدالت قتل کا سلسلہ جاری ہے اور اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مزید اس میں تیزی ہوگی. نعمان کیسر جو ہے وہ ایک کیس پہ ضمانت میں تھا, باقی اس کے مقدمات جو ہیں اس میں چل رہے تھے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسے مبینہ مقابلے میں سی سی ڈی نے مارا ہے, لیکن سی سی ڈی اس کی تردید کر رہی ہے. سی سی ڈی کا یہ کہنا ہے کہ اس مقابلے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں. بہاولپور میں 5 ایک ہی گھر کے جو افراد ہیں ان کو مبینہ مقابلے میں سی سی ڈی نے مارا تھا, جن کی لاشیں مختلف شہروں سے ملی تھی. چنیوٹ, فیصل آباد, حافظ آباد ایسے مقامات سے ان کی لاشیں ملی تھیں. اب یہ جو سی سی ڈی کی جانب سے مبینہ مقابلوں کا سلسلہ دوبارہ زور پکڑتا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان مقابلوں کی وجہ سے پنجاب میں کرائم میں کمی واقع ہوئی ہے اور مزید یہ مقابلے جو ہیں اب آئندہ آنے والے دنوں میں لیکن قانون ہے تو پھر قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. بابر ذرا ہمیں اسٹیٹس آپ بتائیے گا. آپ نے بتایا کہ ماورا عدالت 2025 سے لے کر اب تک کتنے ہو چکے ہیں, مبینہ پولیس مقابلے کتنے ہیں جن کا کوئی ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ ایکچوئل ایشو کیا تھا؟ دیکھیں جی 2025 سے لے کر یہ فروری 2026 تک اب تک 1563 مبینہ مقابلے جسے آپ کہتے ہیں ماورا عدالت قتل کہہ سکتے ہیں, مبینہ مقابلے کہہ سکتے ہیں, وہ ہوئے ہیں. اور تقریباً 2 درجن سے زائد جو ایسے افراد ہیں جن کے نیفوں میں پسٹل چلا اور وہ زخمی ہو گئے. یہ سلسلہ اب تک جاری ہے, رکنے کا نام نہیں لے رہا. کئی افراد نے جو عدالت سے بھی رجوع کیا, کورٹ میں ان کی ہیرنگ بھی ہو رہی ہے, کیس بھی چل رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ماورا عدالت قتل کا سلسلہ جاری ہے. چلے بابر اس پہ مزید بات کریں گے. اور رحیم یار خان کی پولیس کا آپ نے حوالہ دیا, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہماری جورسڈکشن نہیں تھی. پنجاب کی جو پولیس ہے پھر وہ سندھ کے بارڈر پر آتی ہے, تو سندھ میں ظاہر ہے پھر یہاں جورسڈکشن کا بڑا ایشو ہے. ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی جو تھانے کی پولیس ہے وہ وہاں پر جا کر ایکٹ نہیں کر سکتی انٹل انلیس کوئی کوارڈینیشن نہ ہو. یہاں تو صوبہ ہے دوسرا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ لالا فار جوائننگ. ذرا بتائیے گا یہ کس طرح معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہوا پنجاب میں, قتل ہوتا ہے, مبینہ پولیس مقابلہ ہوتا ہے, قتل ہوتا ہے ملزم سندھ میں اوباڑوں میں, تو یہ کس طرح ہوا؟ ذرا ہمیں تھوڑی سی ٹائم لائن بتائیے گا. دیکھیں شروع میں تو یہ عوام پایا جاتا تھا کہ یہ جو واردات ہوئی ہے یا جو پولیس مقابلہ ہوا ہے مبینہ, تو یہ سی سی ڈی کی جانب سے ہوا ہے. جب میری ڈی آئی جی تنویر تنیو سے پنجاب کے ڈی آئی جی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ مقابلہ ہمارا نہیں ہوا ہے, نہ ہمیں اس بارے میں معلوم ہے, اس کے بارے میں آپ پنجاب پولیس سے معلوم کریں. پھر سندھ پولیس سے بھی معلوم کیا گیا, پنجاب پولیس سے معلوم کیا گیا, تو پھر اصل اسٹوری یہ سامنے آئی کہ پنجاب پولیس کے جو ڈسٹرکٹ رحیم یار خان ہے ان کے تھانہ ہے کوٹ سبزل, ان کے حدود میں جو ایس ایچ او صاحب نے ایف آئی آر درج کرائی ہے سندھ کے حدود میں, ان کا مدعا یہ ہے کہ ایک گاڑی کا پیچھا وہ کر رہے تھے اور اس گاڑی پہ کچھ سوار لوگوں نے ایک موٹر سائیکل بھی سنیچ کی تھی, اور جب وہ پولیس پارٹی ان کے پیچھے گئی تو اسی موٹر سائیکل پہ جو سنیچ کی گئی تھی اسی موٹر سائیکل پہ یہ جو مقتول مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کیے گئے ہیں نعمان کیسر, یہ اسی موٹر سائیکل پہ سوار تھے. یہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہوئے اور یہ وہ علاقہ جو تھا وہ سندھ کا حدود تھا, اوباڑوں کا علاقہ تھا, اس لیے اوباڑوں تھانہ پہ کوٹ سبزل تھانہ کے ایس ایچ او نے یہ ایف آئی آر درج کرائی ہے جس میں کار میں سوار کچھ افراد کے فرار ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے. آج جب ڈیڈ باڈی لینے کے لیے جماعت اسلامی کے کوئی رہنما تھے جو ان کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے لاہور سے, وہ وہاں پر تشریف لائے. انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو دوست ہے کیسر نعمان کیسر, یہ کچھ دنوں سے گرفتار تھے پولیس کے پاس اور اس کو لاپتہ کیا گیا, اور لاپتہ کرنے کے بعد اس کا یہ جو پولیس مقابلہ دکھایا گیا ہے جو مبینہ طور پر جعلی پولیس مقابلہ لگتا ہے. اور جبکہ پولیس جو گھوٹکی پولیس سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے حدود میں پنجاب پولیس کے کوٹ سبزل تھانہ کے ایس ایچ او اور ان کی پولیس پارٹی کا مقابلہ ہوا تھا, جن لوگوں نے یہاں پر جو ایک مصطفیٰ
شخص کو اپنے فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک کیا اور اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی یہاں پر 2 دن سے پڑی ہوئی تھی. آج یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں ان کی ڈیڈ باڈی کا کلیم لینے کے لیے, جبکہ گزشتہ روز جو ہے کوٹ سبزل تھانہ کے SHO نے بھی ایک FIR داخل کرا دی ہے, جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارا ایک پولیس مقابلہ ہوا تھا, ہمارے علاقے سے ایک پولیس وہ موٹر سائیکل سنیچ ہوئی تھی, جو موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی گئی ہے, جبکہ 2 یا 3 ساتھی بتائے جا رہے ہیں جو کار میں سوار ہو کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. تو لالا یہ ذرا یہ سمجھائیے گا, ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سندھ کی حدود میں داخل ہو کے کارروائی کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہاں پر تو جورسڈکشن کا بڑا ایشو ہے, جوہر کی پولیس سڑک کراس کر کے گلستان میں جا کے کارروائی نہیں کرتی, تو یہ پنجاب پولیس نے سندھ کی حدود میں آ کے کیسے بندہ انکاؤنٹر کر دیا؟ دیکھیں, جب بڑے ہاتھ ملوث ہوتے ہیں تو پھر آپ کہیں بھی کاؤنٹر پولیس کر سکتی ہے, پنجاب پولیس سندھ میں کر سکتی ہے, سندھ کی پولیس پنجاب میں کر سکتی ہے, مگر جب کسی مظلوم کا معاملہ ہو اور جو ہے وہ کسی کو انصاف دلانے کی بات ہو تو پھر یہ حدود اور ان کے مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر یہاں پر اس وقت کلیم کر رہی ہے رحیم یار خان پولیس اور خاص کر کے کوٹ سبزل تھانہ کے SHO کہ ان کے ساتھ ان کے حدود میں یہ مقابلہ شروع ہوا تھا موٹر سائیکل سنیچنگ پہ, جو اقتدام پذیر ہوا سندھ کے علاقے باوڑوں میں, اور وہاں پر جا کے ملزم کو جو ہے وہ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک کر دیا گیا تھا, جس کا مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے اور جس کی پولیس رپورٹ بھی جمع کرا دی گئی ہے. آج برسا کے حوالے ڈیڈ باڈی ہو گئی ہے. اب مزید تحقیقات اس کو پولیس کے ادارے یا جو قانون لاگو کرنے والے ادارے ہیں یا اس کے علاوہ جو عدالتیں ہیں وہ اس کا پراپر طریقے سے اس کی تحقیقات کر سکتی ہیں کہ آیا جو پنجاب پولیس کے یا جیل میں جو بندہ تھا وہ وہاں سے نکل کر کس طرح یہاں تک پہنچا اور کس طرح وہ جو ہے وہ اس مبینہ پولیس مقابلے میں بہت سارے سوالات ہیں اس کے حوالے سے. لالا ساتھ ہی رہے گا. بابر ذرا یہ بتائیے گا کہ جو پولیس ہے اس کے کیا ورژن سامنے آ رہے ہیں اس سارے ایشو کو لے کے؟ کسی پولیس افسران سے آپ کی بات ہوئی؟ دیکھیں جی بالکل, ہماری CCD کے جو DIG ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے. ان کا جو یہی کہنا ہے کہ ہمارا اس مبینہ مقابلے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور وقاص الحسن ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ رحیم یار خان پولیس نے کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ رحیم یار خان پولیس کچے کے ڈاکوں سے تو مقابلہ نہیں ہوتا ان کا, وہ لائیو مقابلہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اب یہی کیا جاتا ہے یہاں پہ بھی جتنے ماورا عدالت قتل ہوئے ہیں مقابلے, اس میں یہی کہا گیا کہ ریکوری کے لیے لے کے جا رہے تھے, آگے سے اس کے ساتھی آگے, ساتھیوں کی فائرنگ سے وہ مارا گیا, اور پولیس نے وہاں پر وہ بس کیا کہہ سکتے ہیں کہ پولیس کو ایک خراش تک بھی نہیں آتی تھی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 2 طرفہ فائرنگ ہوئی. ہم کمپلیٹلی سے دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے کیسز بہت ہوتے ہیں اور پھر یہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ پاتے. تھینک یو سو مچ بابر خان, تھینک یو سو مچ. لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ چیف رپورٹر سے موجود تھے.